اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، بے شمار کمالات سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوازا ہے۔ ان بے شمار کمالات میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام مخلوقات اور تمام خطوں کی زبانوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ یعنی دنیا کی ہر مخلوق جو زبان بولتی ہے، جس خطے میں جو بھی زبان بولی جاتی ہے، ہر زبان کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 3 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 3 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا، اور ہمارے نبی تو سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو 3 لاکھ زبانوں کا علم ملا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جو سید الانبیاء ہیں، جو نبی الانبیاء ہیں، ان کو کتنی زبانوں کا، کتنے لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، چاہے اردو زبان ہو، چاہے انگریزی زبان ہو، چاہے ہندی زبان ہو، سریانی زبان ہو، عبرانی زبان ہو، عربی زبان ہو، فارسی زبان ہو، ہر زبان کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام زبانیں سکھا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام زبانیں سکھا دی تھی اور حضور ہر قوم سے، میرے آقا ہر قوم سے اسی کی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے، اسی کی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی شخص ہندوستان سے میرے آقا کے دربار میں جاتا تو ایسا نہیں کہ میرے آقا عربی زبان میں گفتگو کرتے، نہیں، میرے آقا ہندوستانیوں سے ہندوستانی زبان میں بات کرتے ہیں، عربی سے جو ہے عربی زبان میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر زبان کا علم عطا فرمایا ہے. دنیا کے کسی بھی خطے کے انسان یا جانور یا چرند پرند کوئی بھی میرے آقا کے دربار میں جائے گا تو جس زبان میں گفتگو کرے گا میرے آقا اسی زبان میں جو ہے گفتگو کریں گے. آؤ دیکھو، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جلوہ گر تھے اور میرے آقا کی عمر شریف جو ہے 2 سال ہو چکی تھی. میرے آقا کی عمر شریف جو ہے 2 سال ہو چکی تھی. میرے آقا چلتے پھرتے تھے تو ایک دن جو ہے میرے آقا نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے سوال کیا کہ اے امی جان، آخر روز میرے بھائی عبداللہ جو ہے وہ صبح میں کہاں چلے جاتے ہیں اور شام میں واپس آتے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ عبداللہ جو ہے وہ روز بکریوں کو لے کر جنگل کے اندر چرانے چلے جاتے ہیں. اب پورا دن جو ہے عبداللہ جنگل کے اندر بکریوں کو چراتے ہیں. تو میرے آقا نے کہا کہ اے امی جان، کل میں بھی جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گا، کل میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے جاؤں گا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو ہے انکار کر دیا کہ نہیں، تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر کئی مرتبہ جب میرے آقا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سامنے اسی بات کو رکھا تو آخر میں جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ تیار ہو گئی. اور جب صبح ہوئی میرے آقا صبح میں اب اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے کہ آج جو ہے میں بکریوں کو لے کر جنگل میں جاؤں گا اور اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے پورا دن بکریوں کو چراؤں گا. مگر میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کا بکریوں کو لے کر جانا وہ کچھ اور ہی انداز تھا. ہم اور آپ جو بکریاں چراتے ہیں اس کا انداز کچھ اور ہے. وہ انداز کہ بکریاں جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں چلا کرتی تھی. اور میرے آقا اگر بکریوں کو حکم دے دیتے کہ ٹھہر جاؤ تو بکریاں ٹھہر جاتی تھی، اور میرے آقا اگر چلنے کا حکم دے دیتے تو بکریاں چلنے لگتی تھی. اب میرے آقا بکریوں کو لے کر اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے جب جنگل میں پہنچے، پورا دن عجیب عجیب سی باتیں جو ہے پیش آئی. عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا جب دھوپ میں چلتے ہیں تو ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ کرتا ہے. اور جب میرے آقا ریتیلی زمین پر چلتے ہیں تو اس پر جو ہے میرے آقا کے پیر مبارک کا نشان نہیں بنا کرتا ہے. اور جب میرے آقا پتھر پر چلتے ہیں تو پتھر جو ہے پگھل کر خمیر کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی جیسے موم پگھل کر خمیر بن جاتی ہے، آٹا گوندنے کے بعد خمیر بن جاتا ہے. جب میرے آقا کا پیر مبارک، قدم مبارک جو ہے پتھر پر پڑتا ہے تو پتھر جو ہے خمیر کی طرح پگھل جاتا ہے،
موم کی طرح پگھل جاتا ہے اور اس پر میرے آقا کے قدم مبارک کا نشان بن جاتا ہے۔ اور عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جنگل میں جدھر جدھر جاتے ہیں، جنگل کے تمام جانور جو ہے میرے آقا کے دیدار کے لیے نکل نکل کر سلامی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، سلامی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری نظروں نے کیا دیکھا، میری نظروں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا جنگل کے اندر جلوہ گر ہے، میرے آقا جنگل کے اندر جلوہ گر ہے، اور تمام جانور جو ہے میرے آقا کے قدموں کو آ کر چوم رہے ہیں۔ عبداللہ اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں اپنی امی حلیمہ سے تمام داستان کو، واقعات کو پیش کرتے ہیں۔ ابھی ایک دن تو گزر گیا، دوسرے دن حلیمہ نے منع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم کو اب بکریاں چرانے کے لیے نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا کی طبیعت تھوڑا سا نارمل ہو گئی، خراب ہو گئی۔ اب میرے آقا ایک دن دو دن جو ہے بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے۔ اب جانور جو جنگل کے اندر موجود تھے ان کے اندر میرے آقا کے چہرے انور کی زیارت کی بے قراری جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، کیونکہ کئی دن گزر گیا میرے آقا نہیں آئے۔ اب جانور میرے آقا کے چہرے انور کا دیدار نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے اندر دیدار کے لیے تڑپ پیدا ہو گئی، وہ بے قرار ہو گئے کہ آخر کیوں نہیں میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ تو تمام جانوروں نے جو ہے آپس میں میٹنگ کی، آپس میں مشورہ کیا کہ آخر کیا طریقہ اپنایا جائے کہ میرے آقا حلیمہ کی بکریوں کو لے کر جنگل کے اندر آ جائے۔ تو تمام جانوروں نے جو ہے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ حلیمہ کی جو سب سے شاندار بکری ہے، جو سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے، اس کو جو ہے آج اٹھا لیا جائے، اس کو آج اٹھا لیا جائے۔ اب جب حلیمہ کی بکریاں جنگل میں پہنچی تو جنگل کا جو شیر، جو راجا تھا، اس نے جو ہے حلیمہ کی اسی بکری کو اٹھا لیا۔ اب جب اٹھا لیا تو عبداللہ دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اپنی امی حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں کہ اے امی جان، آج تو غضب ہو گیا کہ شیر نے جو ہے ہماری اس بکری کو اٹھا لیا ہے جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی، سب سے زیادہ دودھ دینے والی ہے۔ حلیمہ کو اس پر تعجب نہیں ہوا کہ میری بکری کو جو ہے شیر نے اٹھا لیا، اور اس بکری کو اٹھایا جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی ہے۔ اس پر تعجب آپ کو نہیں ہوا، بلکہ تعجب آپ کو اس پر تھا کہ جب سے میرے آقا قبیلے بنی سعد کے اندر پہنچے تھے، کسی بھی جانور نے جو ہے کسی دوسرے جانور کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس لیے حلیمہ کو تعجب تھا کہ آخر آج ایسا کیوں پیش آ گیا کہ جانوروں نے جو ہے میری بکریوں کو اٹھا لیا، میری بکری کو اٹھا لیا۔ حلیمہ اس پر تعجب کر رہی تھی۔ جب یہ بات میرے آقا کے کانوں تک پہنچی، میرے آقا نے کہا کہ چلو جنگل چلتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ بکری جو ہے شیر لے کر کہاں گیا۔ اب میرے آقا جنگل کے اندر پہنچتے ہیں، میرے آقا جنگل کے اندر پہنچے اور عبداللہ سے پوچھا کہ وہ شیر بکری کو لے کر کدھر گیا، ادھر گیا تھا یا ادھر گیا تھا؟ سمت کے بارے میں میرے آقا نے جو ہے پوچھا۔ جب میرے آقا جنگل کے اندر جلوہ گر ہوئے، میرے آقا کی جلوہ گری جو ہے جنگل کے اندر اتنی تیزی سے پھیلی، اتنی تیزی سے پھیلی کہ تمام جانور جو ہے نکل نکل کر آنے لگے اور میرے آقا کے چہرے انور کا جو ہے دیدار کرنے لگے۔ جب جانور جمع ہو گئے تو میرے آقا نے جانوروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری بکری کو جو ہے کون سے شیر نے جو ہے غصب کیا ہے،
اس پر حملہ کر کے اس کو جو ہے لے گیا ہے۔ تو جانوروں نے بتایا کہ فلاں شیر جو ہے وہ لے کر گیا ہے۔ اس تک جو ہے جب یہ خبر پہنچائی گئی، وہ شیر جو ہے بکری کے کان کو پکڑ کر لا کے میرے آقا کے قدموں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب میرے آقا نے اس شیر سے پوچھا کہ آخر تو نے جو ہے کیوں میری بکری کو جو ہے پکڑا، کیوں میری بکری کو اٹھایا؟ اب شیر نے جو جواب دیا میرے مسلمان بھائیوں، تڑپنے والا جواب ہے۔ شیر نے کہا کہ یا رسول اللہ، 2 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، آپ کے چہرے انور کا دیدار نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے آپ کی بکری کو اٹھایا کہ آپ چھڑانے کے لیے تو تشریف لائیں گے ہی، آپ چھڑانے کے لیے تشریف لائیں گے ہی، کم سے کم اسی بہانے جو ہے آپ کے چہرے انور کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ عشق ہے میرے نبی سے جانوروں کا کہ اگر 1 دن 2 دن دیدار نہیں ہوتا تو جانور تڑپنے لگتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آخر ہمارے سینے میں کیوں نہیں تڑپ پیدا ہوتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری محبت کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے؟ کیونکہ اگر سچی محبت ہوگی تو آدمی کے دل میں کہیں نہ کہیں جو ہے یہ خواہش، یہ تمنا ضرور ہوگی کہ کاش ایک ہی مرتبہ جو ہے میرے آقا کا دیدار ہو جائے، خواب میں ہی دیدار ہو جائے، کم سے کم 1 مرتبہ دیدار ہی ہو جائے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس واقعے سے معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا جو ہے جانوروں کی بھی زبان کو جانتے ہیں، جانوروں کی بھی زبان کو جانتے ہیں، تبھی تو میرے آقا نے جانوروں کو مخاطب کر کے گفتگو کی، شیر کی گفتگو کو سنا اور شیر کو جواب بھی دیا شیر ہی کی زبان میں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جانوروں کی بھی زبان عطا فرمائی ہے، یعنی جانور کی بھی زبان میرے آقا جانتے ہیں کہ جانور کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور جانور ہی کی زبان میں میرے آقا جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نسیم الریاض کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد حرام میں ایک اجمی وفد جو ہے پہنچا، ایک جماعت پہنچی، ان میں سے جو ہے کوئی بھی حضور کو نہیں جانتا تھا، یعنی جو لوگ گئے تھے وہ لوگ جو ہے میرے آقا کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہی رسول اللہ ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے جو ہے اپنی زبان میں کہا کہ تم میں اللہ کے رسول کون ہے؟ جو مسجد کے اندر لوگ موجود تھے ان سے جانے والوں نے سوال کیا، پوچھا کہ تم میں سے اللہ کا رسول کون ہے؟ مگر میرے مسلمان بھائیوں، وہ جس زبان میں گفتگو کر رہے تھے ان کی زبان جو ہے صحابہ اکرام جانتے ہی نہیں تھے، صحابہ اکرام ان کی زبان جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے صحابہ اکرام یہ جان ہی نہیں پائے کہ یہ آنے والے کیا سوال کر رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں۔ مگر سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کے کانے مبارک میں جب آواز پہنچی تو میرے آقا نے فوراً فرمایا کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ، یعنی میرے آقا ان کی زبان کو جانتے تھے اور انہی کی زبان میں میرے آقا نے جواب دیا کہ ادھر آ جاؤ، میں ہی اللہ کا رسول ہوں، میری طرف جو ہے آ جاؤ۔ جب وہ جماعت میرے آقا کے دربار میں پہنچتی ہے، میرے آقا کے قرب میں پہنچتی ہے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے انہی کی زبان میں گفتگو کی۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ میرے آقا نے ان سے کیا گفتگو کی اور آنے والوں نے جو ہے میرے آقا سے کیا گفتگو کی، ہم نہیں جان سکے، ہم نہیں جان سکے۔
اور صحابہ کرام نے بتایا کہ آنے والوں نے جو ہے ایمان بھی قبول کیا اور میرے آقا کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کر کے جو ہے اپنی قوم میں چلے گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان کو بھی سمجھا اور ان کی زبان کو سمجھنے کے بعد انہی کی زبان میں جواب بھی دیا، انہی کی زبان میں جواب بھی دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عربی زبان کا بھی علم دیا ہے اور عجمی زبان کا بھی علم دیا ہے۔ اور مشکات شریف کے اندر ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار سفر میں تھے، میرے آقا ایک مرتبہ سفر میں تھے اور سفر میں جو ہے ایک مقام پر میرے آقا جو ہے ٹھہر جاتے ہیں اور ٹھہرنے کے بعد وہاں پر جو ہے بستر لگا دیا جاتا ہے اور بستر پر جو ہے میرے آقا آرام کرنے لگتے ہیں، میرے آقا آرام کرنے لگتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں میری نظر نے کیا دیکھا کہ دور ایک درخت تھا، دور ایک درخت تھا، وہ درخت جو ہے زمین کو چیرتے ہوئے میرے آقا کے قریب آیا، وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے میرے آقا کے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد جو ہے جہاں پر میرے آقا جلوہ گر تھے وہ درخت وہیں پر کھڑا ہو گیا اور سایہ کرنے لگا، اور سایہ کرنے لگا۔ جب تک میرے آقا آرام کرتے رہے، جب تک میرے آقا آرام کرتے رہے وہ درخت وہیں پر کھڑا رہا اور سایہ کرتا رہا۔ جب میرے آقا بیدار ہوئے، جب میرے آقا بیدار ہوئے پھر وہی درخت جو ہے زمین کو چیرتے ہوئے اپنے مقام پر اپنی جگہ جو ہے چلا گیا، اپنے مقام پر اپنی جگہ چلا گیا۔ اب حضرت یعلا بن مرہ نے میرے آقا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ درخت جو ہے کس لیے یہاں آیا تھا، آخر اس کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس درخت نے جو ہے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ رسول اللہ کو یعنی مجھے سلام پیش کرے۔ وہ درخت کس لیے آیا تھا؟ میرے آقا کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا تھا اور اس نے رب سے اجازت لی تھی۔ رب سے اجازت لینے کے بعد جو ہے وہ اپنی جگہ سے چلا تھا اور زمین کو چیرتے ہوئے میرے آقا کے پاس آیا تھا، کس لیے؟ سلام پیش کرنے کے لیے۔ اب دیکھو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں مگر میرے آقا یہ جانتے ہیں کہ یہ درخت کس لیے آیا ہے اور اس درخت نے سلام پیش کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یعلا بن مرہ کو بتایا کہ یہ درخت جو ہے سلام پیش کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے، میرے آقا ہر چیز کو جو ہے دیکھ رکھے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، چاہے آنکھیں کھلی ہو چاہے بند ہو، چاہے آنکھیں کھلی ہو چاہے بند ہو، بند آنکھوں سے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح میرے آقا کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے دیکھ لیا، میرے آقا نے جان لیا کہ یہ درخت کس لیے آیا ہے اور سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو میرے آقا نے سلام کو بھی قبول کیا اور سلام کا جواب بھی دیا۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس درخت نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ اپنا پیش کیا کہ اے مولا
تو مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کے دربار میں جا کر سلام پیش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو جو ہے سلام پیش کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سلام ایسی چیز ہے کہ درخت بھی پتھر بھی پیش کرنے کے لیے میرے آقا کے دربار میں جاتے ہیں، اور آج کچھ لوگ جو ہے سلام پیش کرنے کے لیے چڑھتے ہیں، سلام پیش کرنے کے لیے چڑھتے ہیں کہ سلام نہیں پیش کرنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا کرنا۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا کرنا۔ ہم اور آپ سلامتی کی دعا کب کرتے ہیں؟ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں، کسی سے راضی ہوتے ہیں، تب اس کے لیے جو ہے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ایک جو ہے امیر آدمی ہے، ایک امیر آدمی ہے، اور وہ ساتھ ہی میں جو ہے بہت بڑا سخی بھی ہے۔ تو اب اسی گاؤں، جس گاؤں میں وہ امیر آدمی رہتا ہے، اسی گاؤں میں جو ہے ایک غریب آدمی بھی تھا، اور اس کو جو ہے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی، اپنی بچی کی شادی کرنی تھی۔ تو وہ غریب آدمی جو ہے امیر آدمی کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، آپ جو ہے میری کچھ مدد کر دے، آپ میری کچھ مدد کر دے۔ تو اس امیر آدمی، سخی آدمی نے جو ہے اس سے پوچھا کہ تم کو کتنے روپے چاہیے، کتنے مال چاہیے؟ تو اس نے اپنی ضرورت کے تحت جو ہے دولت بتائی، مال بتایا کہ کم سے کم مجھے اتنا مل جائے تو میں آسانی کے ساتھ جو ہے شادی کو کر لے جاؤں گا۔ تو اب اس سخی آدمی نے، امیر آدمی نے اس کی ضرورت سے زیادہ جو ہے دولت دے دی، ضرورت سے زیادہ دے دی، یعنی اس کو 10 روپے کی ضرورت تھی، تو اس امیر آدمی نے جو ہے 20 روپیہ دیا اور کہا کہ جا کر جو ہے خوشی خوشی شادی کرو، کیونکہ جس طریقے سے وہ آپ کی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے۔ اب وہ لینے والا جس کو 10 کی جگہ 20 روپیہ ملا اور خوشی خوشی ملا، میرے مسلمان بھائیوں دل سے بتاؤ اس غریب آدمی کے دل سے دعا نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ کیونکہ یہ غریب آدمی اس امیر آدمی سے بھی راضی اور وہ امیر آدمی بھی جو ہے غریب سے راضی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں جب دل سے دل ملتا ہے تبھی جو ہے دل سے دعا نکلتی ہے، سلامتی کا پیغام تبھی نکلتا ہے۔ ہمارا دل جو ہے اس کے اندر مدینہ موجود ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ میرے آقا آج بھی گنبد خضرا میں ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں، رب حبلی امتی کا، رب حبلی امتی کا۔ اس لیے ہمارے دل سے جو ہے ہر وقت سلامتی کی دعا نکلتی رہتی ہے۔ ہم فجر میں بھی سلام بھیجتے ہیں، ظہر میں بھی سلام بھیجتے ہیں، عصر میں بھی سلام بھیجتے ہیں، مغرب میں بھی سلام بھیجتے ہیں، عشاء میں بھی سلام بھیجتے ہیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے ہم اپنے آقا پر سلام بھیجتے ہیں، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پر سلام بھیجتے ہیں، کبھی کعبے کے بدر الدجا پر سلام بھیجتے ہیں۔ جب بھی ہم کو موقع ملتا ہے ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل جو ہے نبی کی محبت سے مدینہ مدینہ بنا۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کو نماز ملی، قرآن ملا، جو بھی ہم کو ملا ہے سب نبی کے صدقے میں ہی ملا ہے، سب نبی ہی کے صدقے میں ملا ہے۔ کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو میرے آقا ہی کے صدقے میں ہم کو ہر چیز ملی۔ تو جب میرے آقا ہم کو
ہر چیز عطا فرماتے ہیں تو ہمارے دل سے سلامتی کی دعا نکلتی ہے، اور ہم احسان فراموش نہیں ہے کہ نعمتوں کو لے کر، نماز کو لے کر، تلاوت کو لے کر، قرآن کو لے کر بھول جائے کہ جس کے صدقے میں تمام چیزیں ملی اسی کو بھول جائے، ہم احسان فراموش نہیں ہے۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات سن لے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں میں تھا، آپ جو ہے قضائے حاجت کے لیے جو ہے تشریف لے گئے، تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے، ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چڑیا کے بچوں کو جو ہے پکڑ لیا۔ اب جب بچوں کو پکڑ لیا گیا تو اب چڑیا جو تھی وہ فڑفڑانے لگی، وہ چڑیا فڑفڑانے لگی اور یہ کوشش کرنے لگی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے میں اپنے بچوں کو چھڑا لوں، اور وہ صحابہ کرام کے ارد گرد منڈراتی رہی، چکر لگاتی رہی۔ اتنے میں جو ہے میرے آقا بھی تشریف لے آئے، میرے آقا تشریف لے آئے۔ جب میرے آقا تشریف لے آئے تو چڑیا کا جو ہے چکر کرتے ہوئے دیکھا تو چڑیا نے میرے آقا کے دربار میں اپنی درخواست، اپنی حاجت کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے غلاموں نے جو ہے میرے بچوں کو پکڑ لیا ہے، ان کو حکم آپ دے دیں کہ یہ میرے بچوں کو چھوڑ دیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، چڑیا کون سی زبان بولتی ہے کوئی نہیں جانتا، مگر جب چڑیا نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں میرے آقا کے سامنے اپنے عریضہ کو رکھا تو میرے آقا نے جو ہے چڑیا کی زبان کو بھی سمجھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس چڑیا کے بچوں کو جو ہے چھوڑ دیا جائے، اور صحابہ کرام نے چڑیا کے بچوں کو چھوڑ بھی دیا۔ تو اس واقعے سے معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا جانوروں کی بھی زبان کو جانتے ہیں، چرند پرند کی بھی زبان کو جانتے ہیں، پتھر کی بھی زبان کو جانتے ہیں، ہر چیز کی زبان کو جو ہے میرے آقا جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کی زبان کا جو ہے علم عطا فرمایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کسی بھی زبان میں اپنے نبی کی شان بیان کریں، کسی بھی زبان میں جو ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، میرے آقا سب کی زبان کو جانتے ہیں اور سب کی زبان پر جو ہے میرے آقا لبیک کہہ کر اسی زبان میں جو ہے جواب بھی دیتے ہیں، اور میرے آقا سے جو ہے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔